اما بعد قال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات مالک دو جہاں آپ کی تزاداری کو منظور و مقبول فرمائے۔ ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک حادثہ جس کو کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حسین علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنے کی حد کر دی ہے، لہذا یہ رہے گا، مگر ایک یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ عاشوراء کیوں درپیش آیا لوگوں کی نظروں میں ہم بیان نہیں کرنا چاہتے۔ آج زہرا کے لال کا فرمان ہی کہ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے، اور وہ بھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو تحریری طور پہ معصوم نے لکھ کر دیا ہے۔ سید الشہداء اس سے پہلے بھی عقیدہ بھی ہے، وصیت میں پہلے عقیدہ لکھا جاتا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خود نمائی کے لیے نہیں جا رہا، تکبر کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں جو جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، میرے قیام کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ لہذا واضح ہو گیا کہ امت کی اصلاح حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے۔ میں پہلے ہی یہاں رک کر آج کا میسج آپ تک پہنچا دوں، یہ عزاداری، یہ مجلس حسین، جی ٹھیک، بار دیگر صلوات۔ لہذا سید الشہداء کے قیام کا جو مقصد ہے نا، کسی کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، اس عزاداری اور مجلس کا مقصد کوئی اور ہے، ہرگز نہیں۔ جو مقصد حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنے کا تھا نا، وہی مقصد اس عزاداری کا ہے۔ اگر عزاداری مجلس میں اصلاح ہو رہی ہے تو یہ وہ مقصد حسین ادا ہو رہا ہے، اگر اس میں اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر وہ مقصد حسین نہیں ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں کل بیان کی تھیں، چونکہ کچھ احباب نہیں تھے، میں ان کو تکرار کر دینا چاہتا ہوں۔ مجلس حسین
میں توحید بیان ہوتی ہے، رسالت بیان ہوتی ہے، امامت بیان ہوتی ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، پورے دین کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے حصے میں ہے، اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، پورا دین بیان کیا جاتا ہے بے توسل مجلس حسین۔ حسین علیہ السلام کے اس مجلس کے ذریعے۔ لہذا حضرین خدا را، جو بندہ مقصد حسین سے ہٹ کر منبر پہ آئے وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ دین کا مخلص نہیں ہے۔ کچھ مجبوریاں ہیں، خدا کرے جو ایک سلسلہ ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں مولوی صاحبان، ذاکر صاحبان، ان کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مجلس کے علیحدہ بھی کمائی کا ہو۔ اگر ایک مولوی کے پاس ہے ہی وسیلہ صرف وہ مسجد ہے، اس کی پیش نمازی ہے، وہ کبھی بھی دین نہیں بتائے گا۔ پہلے تھے لوگ، ان کے مشکلات آئیں مگر وہ دین بتاتے تھے، جتنی بھی مشکلات آئیں وہ دین بتاتے تھے جو اللہ اور رسول نے پہنچایا، آل محمد نے بچایا۔ یا تو ایمان اتنا کامل ہو یا پھر کم از کم بندے کے پاس کوئی اور ذریعہ ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دین جو ہے وہ بندوں کو گدا گری نہیں سکھاتا، کمائی سکھاتا ہے۔ یہ جو معاشرے میں ایک چیز آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں بچے کو ساتھ لیا ہوتا ہے، آ جاتے ہیں جی ہماری منت تھی کہ اتنے سال اللہ ہمیں بیٹا دے، ہم اس کو بھیک مانگ کر کھلائیں گے۔ اور یہ نسبت پھر ہماری طرف شیعوں کی طرف دی جاتی ہے کہ یہ ان کے ہاں ہے۔ یا چلیں اور جو آپ تک مثال واضح ہو سکتی ہے، آپ لوگوں سے اس لیے مانگ رہے ہیں، آپ اس سے زنجیر خریدیں اور بیٹے کو قیدی بنائیں۔ دین گداگری نہیں سکھاتا، کمائی سکھاتا ہے۔ انسان کو دین کے لیے جو کام کرنے چاہیے خود کرنے چاہیے۔ نہیں بندہ سبیل دودھ کی لگا سکتا تو عزادار امام بارگاہ سے نکلے، اسے ایک گلاس پانی کا پلا دے، وہ تھوڑا سا پانی بھی تیرے عمل کو وہ قبول کرنا ہے، اللہ نے وہ قبول کرے گا۔ لہذا اس حوالے سے انسان کو یہ بھی چیز ذہن میں رہے، ہمیں دین میں انہی چیزوں کو اپنانا چاہیے جو اللہ اور رسول اور ان کی اہل بیت چاہتے ہیں۔ اپنی طرف سے یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ الحمدللہ آپ کے ہاں تو نہیں ہے، مسجد میں آج میں مجھے کہا گیا تھا ذرا پہلے آنا، الحمدللہ جوان نمازی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نوجوان ماتمی ساری رات اذان علی اکبر کے لیے جاگتا رہے اور جب نماز کا وقت آئے تو سو جائے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اذان علی اکبر تو یاد ہے، حسین کا سجدہ بھول گیا ہے. لہذا اس حوالے سے انسان کو بہرحال یعنی جو دشمن نے کام کیا اہل بیت کے ساتھ وہ یاد ہیں. یہ زنجیر پہنائے تھے، قیدی بنایا تھا، یہ دشمن نے بنایا تھا، خود نہیں پہنے تھے. ایک بات یہ میں نے آپ تک پہنچا دی، صلوات. حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد ہے وہی عزاداری سید و شہداء ان مجالس کا بھی وہی مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے. لہذا حسین علیہ السلام نے کہا میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اگر توجہ فرمائیں تو میں جملہ کہوں، اصلاح کے مقابلے میں ہے فساد. ایک اصلاح، اس کے مقابلے میں ہے فساد. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جہاں بھی اصلاح نظر آئے سمجھ لینا یا حسینیت ہے، جہاں فساد نظر آئے وہاں سمجھ لینا یزیدیت ہے. دہشت گردی جہاں نظر آئے وہ یزیدیت ہے، حسینیت اصلاح کے لیے ہے. حسین علیہ السلام آپ بھی اس طرف متوجہ ہیں. حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. شرابی ہے یزید، بندروں کے سر پہ امامے رکھ کے علماء کی توہین کرنے والا ہے یزید. مولا نے خطبے میں بیان فرمایا تھا جہاں اپنا تعارف کرایا، جب بیعت مانگی گئی تو اس وقت اپنا بھی تعارف کرایا اور اس کا بھی کرایا. اس میں معصوم نے فرمایا کہ منبر پہ بیٹھنے والا سن، اِنَّا اہلُ بیت نبوہ، کس سے بیعت مانگ رہا ہے؟ میرا تعلق صرف نبی سے نہیں نبوت سے ہے. میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ معصوم یہ بھی فرما دیتے کہ میرا تعلق نبی کے ساتھ ہے. فرمایا میرا تعلق نبوت کے ساتھ ہے. تو میں تو یہی سمجھا ہوں حسین بتانا چاہتے ہیں تو بیعت مانگ رہا ہے، تو ڈرانا چاہتا ہے، تو یاد رکھ میرا تعلق نبوت سے ہے. جن کا نبی کے ساتھ تعلق ہو وہ نبی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میرا تعلق نبوت سے ہے. ہمارا وہ گھر ہے جہاں سے نبی بن بن کے نکلتے ہیں. جب تک میرے نانے کی نبوت کا اقرار نہ کرے کوئی بنتا ہی نہیں. مجھے پہچان کس سے بیعت مانگ رہا ہے. آگے جو معصوم نے فرمایا سن میں کون ہوں. اِنَّا اہلُ بیت نبوہ وَمَحْدُ الرِّسَالَہ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَہ. مختلف الملائکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے سلیس کر دینا چاہتا ہوں. میرا اس گھر کے ساتھ تعلق ہے جس گھر پہ فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. آنا جانا رہتا ہے. کبھی ہمارے لباس لے کر آتے ہیں، کبھی ہمارے گھر کی چکی چلاتے ہیں، کبھی ہم سو جائیں تو وہ پنگا چلاتے ہیں. مختلف الملائکہ. آگے جو ہے نا یہ پہلا شہید مطہری
رحمت اللہ کہتے ہیں یہ وہ پہلا سپہ سالار ہے، پہلا قائد ہے کہ جس نے اپنی پہلی منزل پہ ہی اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے. بھئی یہاں سے ہی شروع ہوئی ہے نا سلسلہ. پہلے خطبے میں ولید کے دربار میں فرماتے ہیں مجھے پہچان بنا فتح اللہ و بنا یختم. ہمارا گھر وہ ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا اور ہمارے گھر پہ ہی ختم ہوگا. یعنی تم اس فکر میں ہو کہ تم ہمیں مٹا لو دے کہ ہمارے دل سے ہمارے گھر سے اسلام شروع ہوا ہے. بھئی جہاں پہ شروع ہوا نا رسول خدا نے یہی فرمایا تھا اول ما خلق اللہ ہو نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور پھر یہ نور پاک سلبوں اور رحموں میں چلتا ہوا جب حضرت عبد المطلب کے صلب میں پہنچا، اس نور کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا، ایک حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا. جو حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا اس سے محمد رسول اللہ بنا. جو حضرت ابو طالب میں گیا اس سے علی ولی اللہ بنا. لہذا ہمارے گھر سے ہی اسلام شروع ہوا ہے اور تو یہ تیری فکر ہے کہ یہ ہمیں مٹا لیں گے. خاتمہ بھی اس کائنات کا توجہ رہے حضرات، آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. خاتمہ بھی اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی جب تک بارہواں آ نہ جائے. جب تک بارہواں نہ آ جائے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. معصوم اسے بتانا چاہتے ہیں کس سے مانگ رہا ہے تو بیعت. ہمارا بارہواں آئے گا، وقت نماز ہوگا، جماعت کا سلسلہ ہونے والا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہونی ہے، جماعت تیار ہے. ادھر جماعت کا وقت ہوگا، ادھر سے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ آئیں گے. جب آئیں گے تو اس وقت ہمارا بارہواں کہے گا تقدم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی بڑے نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے مکتب اور ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو. کون کہہ رہا ہے آپ پڑھائیں؟ میں آپ کی ابتدا میں پڑھتا ہوں. توجہ، خود معصوم ہے، معصومہ کا بیٹا ہے، اولے العزم نبی ہے. دنیا والوں جب معصومہ کا معصوم بیٹا اولے العزم نبی علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو وہ امتی کون ہے جو علی کو نماز پڑھائے؟ فرماتے ہیں جس سے تو بیعت مانگ رہا ہے وہ ہمارا گھر ہے. ابتدا بھی اسلام کی ہم سے ہے، قیامت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی. اور پھر آگے وضاحت کی جس کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے. بابل یزید راجل شارب الخمر، یزید شراب خور ہے. وَقَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، انسانوں کا قاتل ہے. مولد بالفسق،
مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے اپنے تعارف میں یہ بتایا، مجھ جیسا۔ حسین علیہ السلام کو یہ فرما دینا چاہیے تھا کہ میں یزید کی بیعت، شارب الخمر کی بیعت نہیں کرتا، مگر حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ شیعوں، نوجوانوں، حسین نے پہلی منزل پہ یہ فیصلہ کر دیا تھا، یاد رکھ میں حسین ہوں، مثلی، حسینی کردار والے بھی آئیں گے، یزیدی کردار والے بھی آئیں گے۔ جب تک یزید کا کردار ہے حسین کا بھی کردار ہوگا، مگر کوئی بھی حسینی کردار والا یزید کے کردار والے کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی نہیں جھکے گا۔ میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا، زیادہ پھیلا رہا ہوں بات کو۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ آج دنیا میں دیکھ لو، حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تھا، آخر تک انکار کیا۔ وہ یزید جو قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، رسالت کو مٹانا چاہتا تھا، نیکیوں کو مٹانا چاہتا تھا، معاشرے کی بدحالی کرنا چاہتا تھا، حسین نے انکار بیعت کر کے سب کو بچا لیا۔ میں نے کسی مجلس میں بھی کہا تھا، آج بھی اگر کوئی بندہ گھر میں جائے، اس کو چند رشتوں کی پہچان ہو، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری زوجہ ہے، تو کربلا کے غریب کا شکریہ ادا کرے جس نے یہ پہچان قائم رکھی، جس نے یہ پہچان قائم رکھی۔ لہذا اصل میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بھئی شرابیہ یزید، مسلمانوں کا قاتل ہے یزید، علانیہ گناہ کرنے والا ہے یزید۔ حسین فرماتے ہیں میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنا چاہیے تھا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کہا نہیں میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ امت اتنی گہرائی میں جا کر گمراہی میں غرق ہو گئی ہے، شرابی کو منبر پہ بیٹھا دیکھ کر خلیفہ سمجھ رہے ہیں۔ میں ان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ان کی اصلاح کروں۔ خلیفہ رسول وہ نہیں ہے، میں ہوں۔ اس حوالے سے فرمایا کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ صلوات مولا کس طرح اصلاح فرمائیں گے؟ اسی میں جو لکھ کر دیا وصیت نامہ، اسی میں آگے فرماتے ہیں اریدو ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نانے کی امت کی اصلاح نیکی کا حکم دینے کے ساتھ، برائیوں سے روکنے کے ساتھ کروں گا۔ میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کے ذریعے کروں گا۔ حضرین بات بڑی واضح ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر، دعوت الخیر، دعوت الخیر بھی وہی دے گا جو سمجھتا ہو کہ خیر کیا ہے۔ اگر آپ کو پہلی مجلس یاد ہو، میں نے آپ کی خدمت میں رسول کی حدیث بیان کی تھی، اذا اراد اللہ بعبد
خیرا، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یا رسول اعظم نے کیا فرمایا؟ جس بندے کی خیر کا ارادہ رکھتا ہو، تم میں سے ایک امت ہو جو خیر کی دعوت دے، تو لہذا خیر کی دعوت ایک یہ بھی ہے لوگوں کو حسینیت کی دعوت دی جائے، یہ بھی خیر کا ایک مصداق ہے۔ جب یہ خیر کا مصداق ہے، حی علی خیر العمل، اچھے عمل کی طرف بلانا، خیر عمل۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا خیر العمل کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا الولایہ، وہ معصوم کی ولایت ہے، ان ہستیوں کی محبت و ولایت ہے۔ لہذا جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں، سنتا ہوں کہ خیر العمل سے مراد ولایت معصوم ہے، اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے یہ جو آذان سے نکالا گیا ہے اسی وجہ سے نکالا گیا ہے، یہ جو آذان سے نکالا گیا ہے حی علی خیر العمل، اس لیے کہ غدیر میں یہ آواز بلند ہوئی تھی، یہ نہیں کہا گیا تھا صحابی سے کہ لوگوں کو میٹنگ کے لیے اکٹھا کرو، کہا آج اعلان کر حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف رسول بلا رہے ہیں۔ تو لہذا رسولوں کے رسول نے منبر بنا کر علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر لوگوں کو بتایا بھی تھا، دکھایا بھی تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات مولا فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اصل اصلاح امت ہے، اور وہ میں اصلاح جو کروں گا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے۔ مولا کس کی سیرت اپناؤ گے؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ کون سا ہوگا؟ یہ بھی معصوم نے فرمایا کیا؟ اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں لوگوں کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، مگر میرے سامنے اپنے نانا کی سیرت ہوگی اور اپنے باپا کی سیرت ہوگی۔ اب یہاں پہ مولا نے جہاں ذکر کیا ہے جد کا تو وہاں صرف جدی کہا ہے، جہاں ابی کہا ہے وہاں علی ابن ابی طالب بھی کہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بھئی میں سیرت اپنے جد کی سیرت پر چل کر اصلاح اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں میں اپنے بابا کی سیرت پہ جو علی ہیں اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرین حسین علیہ السلام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر کسی بزرگ میں کوئی عیب ہو تو اس کا تو عام نام نہیں لیا جاتا، چاہے جائے دشمن کے دربار میں۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے جد نانا رسول کی سیرت پہ چلوں گا اور اپنے باپا علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے اس کی سیرت پہ چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین بتا رہے ہیں میرا جد بھی عیب ہے، بے عیب ہے، میرا باپا بھی بے عیب ہے، میرا دادا بھی بے عیب ہے، میرا دادا بھی بے عیب ہے۔ لہذا یہاں پہ ذکر کیا، اپنے دادا کا بھی نام لیا۔ حاضرین اگر آپ توجہ کریں تو
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ جو ہیں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ علی علیہ السلام کے لوگ دشمنی میں ان کے بابا کے بارے انہوں نے روایتیں بنائی؟ ایک بات تو میری سمجھ میں آئی کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے بڑوں کے بتوں کو توڑا تھا، لہذا وہ مخالف ہوئے، وجہ یہی بنتی ہے ابو طالب نے ایک بیٹا پالا تھا جو بت شکن تھا، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا، اس لیے ہم آپ کے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مولا نے ابو طالب کا دادا کا ذکر کر کے ایک بات واضح کر دی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ رات کو جب کبھی شب خون کا خطرہ ہو تو رسول اعظم کے بستر پہ کبھی اپنے بیٹے طالب کو سلا دیتے ہیں، کبھی حضرت عقیل کو سلا دیتے ہیں، کبھی حضرت جعفر کو سلا دیتے ہیں، کبھی علی کو سلا دیتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ ابو طالب نے یہ درس پڑھایا تھا، یہ سیرت میں بتایا تھا کہ علی کو بستر نبی پہ سلا سلا کر اس درجے پہ پہنچایا تھا۔ جب ہجرت کی رات آئی، رسولوں کے رسول نے پوچھا یا علی میں اگر چلا جاؤں تو میرے بستر پہ سو گے؟ تو اس وقت ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا۔ علی علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ مجھے محفوظ رکھے گا، علی علیہ السلام سو گئے۔ اچھا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت عقیل بھی بستر رسول پہ سوتے ہیں۔ کیوں سوتے ہیں؟ اگر حملہ ہو ہم کٹ جائیں رسول بچ جائے۔ جعفر سوتے ہیں تو اسی لیے، حضرت طالب سوتے ہیں تو اسی لیے، حضرت علی سوتے ہیں تو اسی لیے۔ میرا سوال ہے کیا آج تک آپ نے کہیں سنا ہے کہ ہم نے طالب کو علی جیسا مانا ہو؟ بھئی کیوں پریشان ہے؟ ہم نہیں مانتے، بے شک باپ بھی ایک ہے، ہم علی جیسا نہیں مانتے، بھائیوں کو بھی علی جیسا نہیں مانتے، تو کم از کم دنیا کو اس طرف تو متوجہ ہو جانا چاہیے جو حضرت طالب بستر نبی پہ اس لیے سوئے کہ میں کٹ جاؤں نبی بچ جائے، حضرت عقیل اس لیے سوئے میں کٹ جاؤں نبی بچ جائے، جعفر اس لیے سوئے میں کٹ جاؤں نبی بچ جائے۔ تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو بستر نبی پہ سو اس لیے رہے ہیں ہم کٹ جائیں نبی بچ جائے، ہم ان کو علی جیسا نہیں مانتے، تو جو رسول کو میدان میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں ان کو علی جیسا کیسے مانیں گے؟ میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا اور جو میرا بابا حضرت ابو طالب کا بیٹا ہے اس کی سیرت میں چلوں گا۔ لوگ مختلف بہانے بناتے ہیں حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جی حسین کی آپ تعریف کرتے ہیں، جی حسین علیہ السلام تو رسول کی گود میں پلے تھے، گود کا اثر تھا، گود کا اثر تھا اس لیے حسین حسین ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گود کا اثر ہوتا ہے، گود کے اثر سے حسین حسین ہو گئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آئے بیٹھ جاتے ہیں، لکھ کر دے دو کہ گود کا اثر ہوتا ہے، گود کا اثر ہوتا ہے۔ حسین اس لیے حسین بن گئے کہ رسول کی
اسی حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، ایک دور تھا یوم حسین منایا گیا، اس میں مرحوم کوثر نیازی کو بھی بلایا گیا۔ ظاہر ہے حسین علیہ السلام کو آپ اس حوالے سے معلوم ہے، حسین سب کا، ہندو بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، سارے مذاہب، چونکہ حسین انسانیت کا محسن ہے، جو باضمیر انسان ہے، جو باغیرت انسان ہے، وہ حسین کو سلام کرتا ہے۔ سب لوگ آئے، ظاہر حسین علیہ السلام کی عظمت بہت بلند ہے، لہذا حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب کوثر نیازی کی باری آئی، بہت اچھا خطیب تھا، اور بھی اس کے بہت زیادہ خطابت کے جملے ہیں اہل بیت کے بارے، مگر جب اس کی باری آئی نا تو ظاہر حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، بہت بڑے عظیم ہیں، تو اس وقت انہوں نے دیکھ کر کہا حسین بہت بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے عظیم ہیں، مگر کیا کہنا حسین کے باپ علی کا، جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا۔ جس نے حسین جیسا بیٹا دین کو دیا۔ مجمع سے نکل رہے تھے، زہر العلامہ علی نقی نکن موجود تھے، وہ خطاب کرنے کے لیے آئے، جا رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایک جملہ لے کر جانا، کیا کہنا اس باپ کا جس نے اسلام کو حسین جیسا بیٹا دیا، کیا کہنا اس باپ کا جس نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا۔ یہ ہے ابو طالب، صلوات بس حاضرین، اس حوالے سے حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح ہے، لہذا خدا را جس محفل میں اصلاح نہ ہو رہی ہو وہاں بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جہاں اصلاح ہے ٹھیک ہے، جہاں اصلاح نہیں ہے فساد ہے، وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ایک بات آپ کو بتا دوں، کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانے جس کے سر پہ امامہ ہے یہ علامہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جس کے سر پہ آپ امامہ دیکھیں وہ علامہ ہے نہیں۔ حاضرین میں نے پہلے بتا دیا ہے، بندے کو دین گداگری نہیں سکھاتا، کمائی سکھاتا ہے۔ اگر وہ علامہ وہ ہوا جس کی زندگی کا معیشت کا پہیہ مجلس پہ ہوا، پیش نمازی پہ ہوا، وہ دین نہیں بتا سکتا، وہ آ کر یہی بانیوں سے کہے گا بتاؤ جو اللہ نے نماز بھیجی ہے وہ پڑھاؤں یا جو تم چاہتے ہو وہ پڑھاؤں۔ وہ یہ پوچھے گا کہ کون سی نماز آپ کو چاہیے۔ لہذا یہ ایک معیار ذہن میں رکھیں، منبر پہ آنے والا حسین کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ میں سمجھتا ہوں کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کربلا وہ ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ اب ہم لوگوں کے سامنے کربلا اپنی مرضی کا بنا کر پیش کرتے ہیں، ورنہ کربلا کا نقشہ کھینچا ہے معصوم حسین ابن علی نے۔ اگر وہی بیان کرتے تو آج قوم کی یہ صورت نہ ہوتی، ورنہ کربلا تو وہ ہے، کردار حسین تو وہ ہے جو بندہ جہنم کے کنارے پہ ہو، وہ ایک لحظہ سوچ لے تو کربلا اسے صرف جنتی نہیں بناتا، بلکہ
کربلا جو معصوم نے نقشہ کھینچا ہے. آپ ذرا تصور کریں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا کربلا میں کوئی مشکل وقت تھوڑا تھا جس وقت نماز پڑھی گئی؟ دشمن سے کہا گیا کہ جنگ روکو, نماز کا وقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ حسین علیہ السلام کو جو اللہ نے اصحاب دیے تھے نا, میں بڑی جرت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں, نہ رسول اعظم کو ایسے ملے ہیں, نہ علی علیہ السلام کو ملے ہیں. کیوں؟ جنگ ہو رہی ہے, مولا علی علیہ السلام صحابی سے فرماتے ہیں پانی لے آؤ, وقت نماز ہو گیا ہے. صحابی کہتا ہے مولا اس جنگ میں نماز؟ حسین کے صحابی وہ ہیں جنہوں نے رات کو جنت میں اپنے گھر دیکھ لیے تھے نا, وہ انتظار میں تھے کب سورج آگے آئے, وقت نماز ہو, ہم حسین کی اقتداء میں نماز پڑھیں. مولا نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے. کربلا میں حسین نے نہیں کہا, صحابی نے کہا ہے مولا وقت نماز ہو گیا ہے, ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں. حسین علیہ السلام نے دعا دی کہ تو نے کتنے مشکل وقت میں وقت کو یاد کیا ہے, اور دعا دی خالق تجھے قیامت کے روز نمازیوں میں اٹھائے. نماز شروع ہوئی, ادھر سے تیر آ رہے ہیں, دو صحابی ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں مولا کی اور نمازیوں کی. جو تیر آتا ہے آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لیتے ہیں تاکہ مولا سکون سے نماز پڑھ سکیں. ادھر مولا نے سلام پڑھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر وہی صحابی تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر گیا. سید الشہداء نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا, آنکھیں کھول کر ایک جملہ کہا, مولا حل وفا تو, کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ کیا آپ راضی ہیں؟ میں بھی راضی ہوں, میری ماں زہرا بھی راضی ہے, میرا اللہ بھی راضی ہے. مولا نے دعا دی, صحابی کو دیکھ کر کہا آج تو نے آگے کھڑے ہو کر تیروں کے نماز پڑھائی ہے نا, جب قیامت کا دن ہوگا میں جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہوں, جب مجھے جنت کا حکم ہوگا نا تو میرے آگے ہوگا. خدا را نماز کی مخالفت نہ کرنا. نماز پہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھ کر, میں آپ کو بتاؤں جہاد جنگ تھی نا, جہاد بھی فروع دین میں ہے نا, حسین علیہ السلام کر رہے تھے نا, اگر نماز نہ پڑھتے کوئی بندہ کہتا جہاد بھی تو عبادت تھی نا, مگر حسین علیہ السلام نے جہاد روک کر. اچھا اور ایک جملہ کہہ دوں, حجاج بن مسروق ایک مؤذن ہے حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ, جب بھی وقت نماز ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے. نوجوانوں سننا, جب 10ویں کے دن صبح کا وقت آیا ہے نا اذان کا, حسین فرماتے ہیں آج تو نے اذان نہیں دینی, آج میرا بیٹا اکبر اذان دے گا. علماء کہتے ہیں یہ بھی حسین حجت تمام کر رہے تھے, ان کو بھی بتا رہے تھے دیکھو شبیہ رسول اکبر ہے جو مؤذن اذان دے رہا ہے. میں نے مصحف بعد میں پڑھنا ہے مگر ایک جملہ کہہ دوں, بڑی بڑی اذانیں ہوئی ہیں,
علی علیہ السلام نے بھی 19 کی شب کو صبح کے وقت اذان دی تھی جس میں ضرب لگی تھی، مگر بڑا فرق ہے، علی علیہ السلام پانی پی کر آئے تھے، علی اکبر 3 دن کا پیاسا ہے۔ لہذا یہ اذان بھی اس لیے شاید حسین نے اکبر کو کہا ہو میرا بیٹا اذان کہو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو مسجد کے بانیان ہیں ان میں بھی نوجوانوں کو بھی اذان کہنے کا موقع دینا چاہیے، اس حوالے سے کہ لوگ اس طرف متوجہ رہیں۔ لہذا یہ ہے نماز، اور عموماً کہہ دیا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو تطبیق کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی نماز فروع دین میں ہے اور حسین اصول دین میں ہے۔ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، مجلس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو دین کے الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ قضا اس کی ہوتی ہے جس کا وقت معین ہو۔ نماز کا ایک وقت ہے، اس کے اندر پڑھی جائے گی تو ادا، اس کے بعد پڑھی جائے گی تو قضا۔ مجلس کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، آپ چاہیں تو امام بارگاہ میں کرا لیں، چاہیں تو کسی گلی میں کرا لیں، چاہے تو اپنے گھر میں کرا لیں، چاہے تو رات کو کرا لیں، چاہے تو دن کو کرا لیں، قضا اس کی ہوتی ہے جس کا وقت معین ہو۔ حسین کی مجلس جب چاہے کر لیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے جی کہ جب حسین علیہ السلام جب رسول خدا سجدے میں تھے تو حسین علیہ السلام آ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، تو جب تک حسین بیٹھے رہے لہذا رسول خدا نے نماز وہاں پہ روک گئے۔ خدا را منفی پہلو نہیں نکالنے چاہیے، مثبت نکالیں۔ چلیں اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ حسین آئے، رسول خدا نے اتارا نہیں، مان لیا، مگر ایک بات تو واضح ہو گئی، منفی پہلو نہ نکالیں، مثبت نکالیں تو سن لیں، حسین کے آنے سے سجدے چھوڑے نہیں جاتے، سجدوں کو طول ملتا ہے۔ حسین کے آنے سے سجدوں کو طول ملتا ہے۔ لہذا کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اور ایک بات واضح کر دوں، الحمدللہ سارے صاحبان متوجہ ہیں، نماز نہ پڑھنا اور گناہ ہے، نماز کی توہین کرنا اور گناہ ہے۔ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے، نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، نماز مسلمات دین میں سے ہے، جو توہین کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا بندوں کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمات دین کی مخالفت کرنا اور نماز نہ پڑھنا یہ ایک برابر گناہ نہیں ہے۔ صلوات۔ حسین علیہ السلام کی قربانی نے سارے نظام کو بچایا۔ آج اگر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ماں بہن کا حیا ہے، ایک دوسرے کا حیا ہے، تو یہ حسین کی قربانی ہے۔ جس حسین نے سب کچھ لٹا کر اس پورے نظام کو بچایا۔ میرا سوال ہے، یزید کی اکثر لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اکثر لوگوں نے بیعت کر لی تھی، آخر حسین کو ضد کیا تھی کہ یزید کو ضد کیا تھی کہ حسین بھی کرے؟ بھئی لوگ حکومتیں کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آج بھی کئی لوگ حکمران ہیں، دوسرے ان کو نہیں مانتے، حکومت ہو رہی ہے۔
بر محمد و آل محمد صلوات. بر دیگر صلوات. لہذا اس لیے یزید باقی صاحب آپ کی بیعت کر لیں، کیوں حسین کی بیعت پہ تو ضد کر رہا ہے؟ اس کا کردار بتاتا ہے. یہ سارے بھی کر لیں کچھ نہیں، یہ سارے بھی کر لیں کچھ نہیں، جب تک حسین بیعت نہ کرے. میں جملہ کہہ رہا ہوں جن کی سمجھ میں آئے ٹھیک، ورنہ بعد میں سمجھ لینا. اور جو حسین کے حوالے سے وہ بیعت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا یہ سارے کر لیں کچھ نہیں، جو یزید کی نظر میں کچھ نہ ہو وہ ہماری نظر میں بھی کچھ نہیں. حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے پورے نظام کو بچایا. چھوڑ رہا ہوں، آج حسین چند گھنٹوں کا مہمان ہے. تھک گیا کربلا کا غریب لاشیں اٹھا اٹھا کر، کبھی اکبر کی لاش، کبھی قاسم کی لاش. حاضرین، میں نے ایک دو جملے آج کہنے ہیں آپ کی خدمت میں معذرت سے. الحمدللہ مولانا صاحب نے آپ کو ہر حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، ہر حوالے سے بہترین طریقے سے فضائل المصائب. چند جملے یہ ہے، کربلا میں دو مصیبتیں اہل بیت پہ بڑی مشکل تھیں. ایک کا نام ہے پیاس، ایک کا نام ہے علی اصغر کی شہادت. میں نے بزرگ عالم دین سے سنا ہے، جب رہائی ہوئی ہے نا قید خانے سے، شہداء کے سر ملے ہیں نا، جس شہید کا سر آتا اس شہید کی وارث آگے بڑھتی، اس سر کو گود میں لیتی. اکبر کا سر آیا، ماں نے اٹھایا. قاسم کا سر آیا، ماں نے اٹھایا. خدا گواہ ہے، جب اس بے گناہ 6 ماہ کے شہید کا سر آیا ہے نا، علامہ کہتے ہیں ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں، گود پھیلا کر کہتی تھی اصغر میری گود میں آ، کوئی تو سیرت رباب کا بیٹا ہے. زہر المنحال ہے، جب مولا کی خدمت میں واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد کی خدمت میں جاتا ہے، مولا کوفہ کے حالات پوچھتے ہیں. منحال کہتا ہے مولا آپ کے بابا کے اور باقی شہداء کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کر مختار فنار کر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب منحال نے اتنا پوچھا مولا مختار سب کو آپ کے بابا کے اور باقی شہداء جو ان کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کر فنار کر رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کی چیخ نکل گئی. پوچھتے ہیں ابھی ہرمل زندہ ہے؟ ابھی ہرمل زندہ ہے؟ حاضرین، میں نے چلے چھوڑ دیتا ہوں معذرت سے تمام سے. ایک دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں کہنے ہیں، آپ پریشان بھی نہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میری نظر میں حسین کی مصیبت اکبر سے بھی زیادہ اصغر تھا، قاسم سے بھی زیادہ اصغر تھا، عباس سے بھی زیادہ اصغر تھا. مجھ سے پوچھے کیوں؟ میں ایک بات بتا دوں، کوئی وہ شہادت معمولی نہیں. جب بیٹے اکبر کی لاش پہ گیا ہے نا حسین، اتنا جھکا ہے کہ اپنا منہ بیٹے اکبر پہ رخسار پہ رکھ کے کہا ہے الگ دنیا بعد کلفا، اکبر تیرے جیسے بیٹے جانے کے بعد
تھوڑی مصیبت ہے. جب عباس نے زین چھوڑی ہے نا اس وقت تشریف لے گئے ہیں مولا. علماء نے جو منظر پیش کیا ہے نا وہ یہ ہے گود میں سر لیا ہے, عباس کو موت کی ہچکی آئی ہے, حسین نے عباس کا سر زمین پہ رکھا ہے, کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کر کے ایک جملہ کہا ہے الان ان کا سر آزاری, لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی. جب قاسم کے پاس گئے ہیں, تاریخ شاید آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں, حسین جب پہنچے ہیں حسین علیہ السلام نے جا کر کہا بیٹا مجھے یہ میرے لیے بڑا سخت تھا, تو نے مجھے بلایا مدد کے لیے مگر میں مدد نہ کر سکا, میرے لیے بڑا سخت تھا میں مدد نہ کر سکا, آیا بھی تو تیری مدد نہ کر سکا. ایک بات بتاؤں جو اصغر کی جو شہادت ہے زیادہ مصیبت ہے. پہلی بات تو یہ ہے حسین بیٹے اکبر کی لاش پہ بھی گیا ہے تو برچی پہلے لگ چکی تھی, عباس کے پاس گئے زین چھوڑ چکے تھے, قاسم کے پاس گئے ہیں ان کی روح پرواز کر چکی تھی. اصغر کی مصیبت یہ ہے کربلا کے غریب نے تیر کو آتے بھی دیکھا لگتے بھی دیکھا. ایک اور جملہ میں نے کہنا ہے جس لیے میں نے کہا ہے کہ اصغر کی مصیبت سب سے بڑی ہے, مگر ایک بات ذہن میں رہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں کربلا کی بات کر رہا ہوں, شام غریبہ کی نہیں کر رہا. شام غریبہ تو ہے ہی غریبوں کی شام, اور جس میں زارا جائیوں کی چادروں کو لوٹ لیا. کربلا کے میدان کی بات کر رہا ہوں. بتاؤں آپ کو وہ یہ ہے کسی بندے پہ مصیبت آئے نا نہ روئیں آپ, جملہ لے لیں. کسی بندے پہ مصیبت آئے نا, جب مصیبت بڑھتی جائے نا, جب مصیبت زیادہ ہو جائے نا اس وقت تو اپنے یاد آتے ہیں. تھوڑی ہو برداشت کر لیتا ہے بندہ, جب زیادہ مصیبت ہو نا اس وقت اپنے یاد آتے ہیں. شیو حسین اکبر کی لاش پہ گیا تمہیں یاد نہیں کیا, عباس کی لاش پہ گیا تمہیں یاد نہیں کیا, جب قاسم کی لاش پہ گیا تمہیں یاد نہیں کیا, جب حسین اصغر کو لے کر گئے امت نے پانی پلایا تیر سے پلایا, اس وقت کہا میرے شیعہ تم کربلا میں ہوتے تم دیکھتے میں نے پانی کیسے مانگا. انا للہ